अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बस खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो कि हमारे पास है मुतफर्रिक कवायद के बारे में, यानी अलग-अलग कवायद। तो आज हम इसके बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं जो बहुत ही अहम है और तकरीबन हर लफ्ज़ पे अलग से अलग कवायद लगते हैं, यानी रूल लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इज़हार मुतलक। अब इज़हार मुतलक क्या है? इन चार कलिमात में, ये जो चार नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से, यानी या रा मीम लाम वाव नून, ये हरूफ एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक होगा। इसलिए इन चार कलिमात में गुन्ना नहीं करें। हमने पढ़ा था कि नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ यरमलून कलमे में आए, हरूफ यरमलून आए तो हम वहाँ पे इदगाम करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे रा और लाम के अलावा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से, यानी नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून यहाँ पे या एक कलमे में आ गया है तो हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे और यहाँ पे इज़हार मुतलक का कायदा होगा। जैसे हम पढ़ेंगे दुन या, अब इसको हमने यहाँ इस तरह नहीं पढ़ सकते कि दुन या, क्योंकि नून साकिन के बाद या इसी कलमे में है तो हमें यहाँ पे गुन्ना नहीं करना। और इस बात को भी खास ख्याल रखें कि हमने हिज्जे करते वक्त भी गुन्ना नहीं करना। एक बार फिर से पढ़ते हैं दुन या, नेक्स्ट हमारे पास है बुन या नुन, नेक्स्ट स्विन व नुन, नेक्स्ट क़िन व नुन। तो ये चार हरूफ थे हमारे पास इज़हार मुतलक के, जिन पर कायदे लगते हैं, इज़हार मुतलक कायदे लगता है, यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है सक्ता। तो सक्ता की तारीफ़ क्या है कि आवाज़ रोक कर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन चार कलिमात में सक्ता वाजिब है। सक्ता का हुक्म ये है कि मुतहर्रिक जिस पर कोई हरकत हो साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। तो ये हमारे पास है सबसे पहले वक़ील मन रॉकिन, यहाँ पे हमारे पास सकता है तो मन के बाद हमने अपनी आवाज़ को रोक लेना है, लेकिन उसी सांस में हमने ये अगला कलमा पढ़ना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं वक़ील मन रॉकिन। उसके बाद हमारे पास है कल्ला बल रोना। तो ये जिस पारे में है वहाँ वो पारा भी लिखा हुआ है, ये पारा नंबर 30 है, यानी 30 है, सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन है, और ये पारा नंबर 29 है, सूरतुल क़ियामा। नेक्स्ट हमारे पास है मिम्मा क़दीना हादा। यहाँ पे भी आपने आवाज़ को रोक लेना है, लेकिन उसी सांस के साथ आपने पढ़ना है। ये सूरह यासीन है, पारा नंबर 23। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके मैं हिज्जे काट देता हूँ, आइन ज़ेर ई, वाव ज़बर व, जीम दो ज़बर जन, जन, आगे वक्फ ज, क़ाफ या ज़बर क़ै, या ज़ेर जी क़य्यी, मीम दो ज़बर मन क़य्यिमन, क़य्यिमन। अब यहाँ पे जब आप हिज्जे करेंगे तो आपने इसको दोनों तरीके से पढ़ना है, वक्फ के साथ भी बगैर वक्फ की, लेकिन जब रवां पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क़य्यिमन, पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ। अब उसके बाद हमारे पास ये ऐसे हरूफ हैं जिनके ऊपर छोटी सी सीन या स्वाद लिखा होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि कुरान पाक में चार कलिमात स्वाद से लिखे जाते हैं और स्वाद पर बारीक सीन भी लिखा होता है। इनके पढ़ने की तफसील क्या है? ये नंबरिंग दी गई है, इनको नंबर दिए गए हैं, तादाद में है 1, 2, 3 और 4। तो उन्होंने लिखा है कि 1 और 2 में सिर्फ सीन पढ़े, यानी हमने इसको सीन के साथ पढ़ना है, स्वाद को नज़रअंदाज कर देना है। और 3 में स्वाद और सीन दोनों से पढ़ सकते हैं, पढ़ना जायज़ है, यानी इस नंबर 3 में हम दोनों से पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे। और इसमें हम, यानी जो नंबर 4 है, इसमें हम सिर्फ स्वाद के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए किस तरह, सबसे पहले हमारे पास है पहला, तो पहले में हमने किसके साथ पढ़ना है? सीन के साथ, क्योंकि ये सौद
کالے رنگ میں ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کالے کو نہیں پڑھیں، اور یہاں پہ ہم دونوں یہ رنگ چینج ہے، ان کا کلر چینج ہے تو ہم نے ان دونوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہاں پہ سین کا رنگ جو کالا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھنا، اور سواد کا رنگ دوسرا ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یب سوتو، یہاں پہ ہم نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا، یب سوتو نہیں پڑھنا، یب سوتو سین باریک آواز کے ساتھ۔ نیکسٹ بس توتن، یہاں بھی ہم نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ 1 اور 2 میں سین ہے، بس توتن۔ نیکسٹ ہمارے پاس اب سواد اور سین دونوں طریقے سے پڑھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پہلے سین کے ساتھ، ام هم المسيطرون، ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں سین کے ساتھ، ام هم المسيطرون۔ اب ہمارے کے سواد کے ساتھ منہ کو کھول کر، آواز کو کھول کر، کیونکہ سواد مستعلیہ لیٹر ہے، تو پڑھتے ہیں ام هم المسيطرون، سواد چونکہ مستعلیہ ہے ہم نے پر پڑھا ہے، اور آخری ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے سواد کے ساتھ پڑھنا ہے، بیمو سوئی طیرین، بیمو سوئی طیرین۔ اب سی نہیں پڑھنا یہاں پہ، بیمو سی نہیں پڑھنا، بیمو سوئی، منہ کو کھول کر چونکہ مستعلیہ لیٹر ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس یہ 4 حروف جو سین اور سواد کے فرق کے ساتھ ہم نے پڑھنے ہیں، تو ضرور ان کے بارے میں جانیے گا اور ضرور پڑھیے گا اور پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کوئی مسئلہ اس میں باقی نہ رہے۔ تو نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اگلا ہے تسہیل۔ تسہیل کیا ہے؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، اور وہ ہمارے پاس یہ نیچے ہے۔ تو پہلے یہ ہمارا رول پڑھا ہے، تو اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو اس کے ساتھ ملتا جلتا کلمہ ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دوسری الف ہے، اس الف کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کو میں رواں پڑھتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 24 حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اعجمیون وعربیون، بالکل سمپل سا ہے، صرف اس میں تسہیل ہے کہ ہم نے دوسرے حمزہ کو، یہاں پہ پہلا بھی حمزہ ہے اور میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، یہاں اس لیے انہوں نے کہا کہ دوسرے حمزہ کو، دوسرے الف کو نہیں یا الف کو نہیں، انہوں نے دوسرے حمزہ کو کہا، اس لیے ہم نے اس حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کس طرح پڑھنا ہے؟ اعجمیون وعربیون۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے امالہ، اور امالہ کے بارے میں یہ لفظ ہے، تو ہم نے امالہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ زبر امالہ ہوتی کیا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، اور امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے، یعنی قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ تو چلیے اس میں کیا فرق ہے؟ ری نہیں پڑھنا، رے پڑھنا ہے، اور قطرے کی طرح کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہجوں میں۔ تو ہم اس کے ہجے کس طرح پڑھیں گے؟ میم جیم زبر مج، تو یہاں پہ جیم ہے، جیم کا پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پہ جیم کلکلہ ہے، اور کلکلہ کا رنگ ہمارے پاس سرخ تھا، مگر آگے بہت سے قواعد ہم نے پڑھے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کا رنگ کالا ہے۔ تو آپ نے زبان یاد رکھنا ہے کہ کون سا اخفاء ہے، کون سا کلکلہ ہے، کون سا مستعلیہ ہے، یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کتنی پریکٹس کی ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں میم جیم زبر مج۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے جو پچھلے لیکچر ہیں ان سب کو آپ باری باری دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش یا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے مج رے، ہا الف زبر ہا مج رے ہا۔ اب یہاں پہ ہم نے ری نہیں پڑھنا کیونکہ انہوں نے کہا کہ لفظ اردو قطرے کی راہ کی طرف پڑھیں، تو ہم نے مج رے ہا، چونکہ انہوں نے یہ بتا دی ہے کہ امالہ کے ہجے کس طرح کریں کہ میم جیم زبر مج اور را امالہ والی رے، تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح ہجوں میں پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آخری بئس الاسم الفسوق۔ اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔
تو ہم نے پڑھ رکھا ہے، ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، بئسل اسم الفسوق، یہ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات میں ہے۔ تو یہ تھا ویورس ہمارا آج کا سبق، جو کہ تھا ہمارا متفرق قواعد یعنی علیحدہ علیحدہ قواعد کے بارے میں، کہ کس کلمے پر کون سے قواعد لگتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے ضرور اس کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، پڑھنا اور سننا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہے 031685266688 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جو کہ ہمارے پاس ہے وقف کے بارے میں، کہ ہم نے وقف کس طرح پڑھنا ہے اور کون سا وقف کس طرح ادا ہوگا اور کون سا کلمہ کس طرح چینج ہوگا، کس طرح تبدیل ہوگا، یہ ہم کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔